السلام علیکم، اردو فار اسٹوڈنٹس چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ سب کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ لوگ بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے۔ چلیں تو شروع کرتے ہیں اپنا آج کا سبق۔ آج مضمون نویسی کے سلسلے میں آپ کے لیے ایک چھوٹا سا ٹاپک لے کر آئی ہوں، ایک چھوٹا سا پیراگراف ہے اور موجودہ صورتحال کے مطابق آپ ان پوائنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی مضمون لکھ سکتے ہیں۔ اس کا نام ہم نے رکھا ہے احتیاط کیجیے۔ جی، سب سے پہلے ہم قرآن پاک کی آیت کے ترجمے سے اس کا آغاز کریں گے۔ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ جی ہاں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ ہم نے انسانوں کے لیے بنایا ہے تاکہ انسان اسے تسخیر کر سکیں۔ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا۔ بہت ہی خوبصورت شعر ہے جس میں کہ انسان کو مخاطب کیا گیا ہے اور انسان کی زندگی کے بارے میں جو ہے وہ بات کی گئی ہے۔ انسان اس دنیا میں آباد ہونے کے بعد تہذیب و ترقی کے مختلف مراحل طے کر کے آج کے مہذب دور تک پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ وہ ذہانت اور ہمت سے کام لے کر ماحول پر قابو پا لیتا ہے اور اس کے بعد دھاتوں کی دریافت کے بعد پہیے اور مشینیں وغیرہ ایجاد ہوئیں۔ انسانی ترقی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ صنعتی ترقی کے آغاز کے بعد جدید دور میں ایٹمی توانائی کی دریافت سے حیرت انگیز ترقی ہوئی اور اب انسان چاند کی تسخیر کے بعد دوسرے سیاروں کی طرف گامزن ہے۔ جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کی مدد سے انسان نے اس کائنات کو تسخیر تو کر لیا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کے آگے بے بس ہے اور یہ انسان آج بھی اللہ تعالیٰ کی طاقت کے آگے بالکل بے بس اور مجبور نظر آتا ہے۔ اور اس دنیا کی موجودہ صورتحال اس بات کا ایک واضح ثبوت ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے اور اس کی مرضی اور اس کی حکمت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ انسان اپنی ذہانت اور محنت سے ماحول پر قابو تو پا لیتا ہے، لیکن وہ قدرتی ماحول سے لازماً متاثر ہوتا ہے۔ اس کی خوراک، لباس، رہن سہن اور معاشی ترقی اس کے قدرتی ماحول کے مطابق ہوتی ہے جس میں وہ رہتا بستا ہے اور جہاں پر وہ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ قدرتی وسائل کے بے تحاشا استعمال نے ماحولیاتی آلودگی میں مسلسل اضافہ کیا ہے جو انسانی زندگیوں کے لیے ایک مستقل خطرہ ہے، اور اس خطرے کو دور کرنے کے لیے ہمیں ان اصول و قوانین کو اپنانا ہوگا جو ہمیں دنیا کی واحد رہنما کتاب قرآن پاک میں دیے گئے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں اپنے گرد و پیش کے ماحول کو صاف ستھرا، پاکیزہ اور صحت مند رکھنا ہوگا، کیونکہ زندگی گزارنے کے جو طور طریقے ہمیں اسلام نے بتائے ہیں وہی ہمارے لیے باعث نجات ہیں، اور صفائی ستھرائی کے یہ رہنما اصول ہمیں دین اسلام نے ہی دیے ہیں۔ آج دنیا جس بیماری کا شکار ہے اس کا علاج ہی صاف ستھرا رہنا ہے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی فرما دیا تھا کہ طہارت اور پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ اسلام کی بنیاد نفاست اور پاکیزگی پر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ پاک اور صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ جی ہاں، یہ ہے وہ معیار زندگی جس پر عمل کر کے ہم ایک صحت مند اور محفوظ زندگی گزار سکتے ہیں۔ سائنسی ترقی اور وسائل اپنی جگہ اہم ہیں، لیکن ان کا استعمال بھی میانہ روی کا تقاضا کرتا ہے، کیونکہ احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ تو آنے والی نسلوں کو خطرناک بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ہمیں آج ہی سے اقدامات کرنے ہوں گے تاکہ ہم اس زمین کو محفوظ بنا سکیں۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ پودے اور درخت لگانے ہوں گے، آلودگی کم کرنی ہوگی، جانوروں اور پرندوں کی حفاظت کرنی ہوگی، ان کی پرورش کرنی ہوگی تاکہ اس زمین کے قدرتی حسن کو برقرار رکھا جا سکے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جتنے سخن ہیں سب میں یہ ہے سخن درست، جتنے سخن ہیں سب میں یہ ہے سخن درست، آبرو اللہ آبرو سے رکھے اور تندرست، یعنی کہ اگر انسان کے پاس تندرستی ہے تو سب کچھ ہے، اور غور طلب بات یہ ہے کہ اگر انسان کے پاس صحت اور تندرستی ہی نہ ہو تو اس سائنسی ترقی اور جدید ایجادات کا کیا فائدہ۔
آج انسان ایک معمولی سے وائرس کے ہاتھوں بے بسی کی موت مر رہا ہے، جو کہ انسان کے اپنے اعمال کا ہی نتیجہ ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ انسان اپنے اعمال پر نظر ڈالے اور اپنے ماحول کے ساتھ ساتھ اپنے کردار کو بھی سدھارے، صحت مند طرز زندگی کو فروغ دے تاکہ بیماریوں سے بچا جا سکے۔ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، قدرت کے آگے انسان بے بس ہے۔ انسان جتنی بھی ترقی کر لے قدرت کے آگے ہار مان لیتا ہے، لیکن اس ذات نے ہی انسان کو عقل اور شعور بھی عطا کیا ہے اور زندگی گزارنے کے طور طریقے بھی عطا کیے ہیں۔ تو ہمیں ان طور طریقوں پر عمل کرنا ہے تاکہ ہم ایک اچھی، صحت مند اور صاف ستھری زندگی گزار سکیں اور ان خطرناک بیماریوں سے بچ سکیں، کیونکہ احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ تو آج سے احتیاط کیجیے اور ایک صحت مند زندگی گزاریے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ایک چھوٹا سا ٹاپک پسند آئے گا۔ آپ اس کی مدد سے کرونا کے بارے میں بھی کوئی مضمون لکھ سکتے ہیں یا کرونا کے بعد کی زندگی کے بارے میں بھی مضمون لکھ سکتے ہیں کہ کرونا کی دنیا پر جو اثرات پیدا ہوئے ہیں اس کے بعد ہم نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی کوشش پسند آئے گی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب، شیئر اور لائک ضرور کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔